عہد حاضر کے کچھ معاملات کو سامنے رکھ کر ایک بہت ہی ضروری مسئلہ ہے جس کو میں سامنے لانا چاہتا ہوں اور آپ لوگوں سے ڈسکس کرنا چاہتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ جس وقت میں نے یہ دیکھا کہ بہت زیادہ فتنے جنم لے رہے ہیں جو کہتے ہیں کہ 6 کتابیں ہیں یا 2 کتابیں حدیث پر، تو اس پر دیکھا کہ جو نوجوان اور باقی لوگ ہیں ان کے ذہن میں ایک عجیب سے خدشات پیدا ہو رہے ہیں۔ وہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید بخاری مسلم یا 6 کتابیں ہیں، باقی کتابوں کی کوئی حیثیت نہیں۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اصول ستہ، صحاح ستہ، کتب ستہ، اصول خمسہ، اصول اربع اور صحیحین، یہ جو کتابوں کے نام ہیں، یہ 6 کتابوں کے ارد گرد گھومتے ہیں۔ جو ذخیرہ حدیث میں 6 کتابوں کا انتخاب ہوا، یہ پہلے محدثین کرام نے چند ایک وجوہات کی بنیاد پر، چند حکمتوں کی بنیاد پر یہ کتابوں کو خاص کیا۔ مثال کے طور پر نصاب تھا، جس طرح درس نامی کے نصاب میں بھی یہ چیزیں پڑھائی جاتی ہیں اور ان کی طرف توجہ دی جاتی ہے، تو اس طرح ایک نصاب کا حصہ بنایا۔ چند ایک وجوہات اور تھی جس کی بنیاد پر انہوں نے ایسا کیا، لیکن انہوں نے جس وقت یہ ایسا کیا، ان کی یہ سوچ نہیں تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذخیرہ حدیث میں سے صرف 2 یا 6 کتابیں رہ جائیں گی اور باقیوں کو لوگ جو ہیں وہ پیچھے دھکیل دیں گے، اور باقی جو بھی بیان کرے گا تو کہے گا وہ جی کتاب ایتھینٹک نہیں ہے، اس میں حدیثیں ضعیف بھی ہیں، لہذا آپ ان 6 کتابوں کو مانو۔ اس درد اور اس تکلیف کو سامنے رکھتے ہوئے آج کے اس دور میں، عصر حاضر میں نے اپنی طرف سے، اپنی تحقیق اور ادنا سا طالب علم ہونے کی حیثیت سے جو میرے ذہن میں بات آئی ہے وہ یہی ہے کہ یہ اصطلاح اب چینج ہونی چاہیے۔ جو صحیحین اور اس کے علاوہ اصول ستہ ہیں، اصول ستہ کا جو لفظ ہے یا سنن اربع کا جو لفظ ہے، اس کو اب تبدیل ہونا چاہیے، ورنہ پھر کیا ہوگا، پھر اور زیادہ ذخیرہ حدیث محدود ہو جائے گا۔ اور آج بھی کئی ایسے لوگ جو مجھ سے پوچھتے ہیں، کہتے ہیں مفتی صاحب آپ ہمیں یہ بتائیں کہ جو آپ نماز پڑھتے ہیں کیا یہ بخاری اور مسلم میں ہے؟ اگر ہے تو ہمیں بتائیں، اگر نہیں ہے تو پھر ہم آپ کی نماز کو نہیں مانتے۔ اس طرح کے بھی فتنے جنم لینے لگے، جس سے دل کو تکلیف ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا بڑا ذخیرہ حدیث ہے، اس کو پیچھے چھوڑا جا رہا ہے اور صرف 2 یا 6 کتابوں کو سامنے لایا جا رہا ہے۔ یہ 6 کتابیں قابل احترام ہیں، ان کی جو احادیث ثابتہ ہیں ہم ان پر یقین رکھتے ہیں اور انہی کے مطابق انہی کو شریعت اسلامیہ کا حصہ سمجھتے ہیں، لیکن جو یہ فتنے پیدا ہونے لگے کہ 2 کتابوں کو خاص کر لو، تو پھر اس صحیحین، اگر ہم صحیحین لفظ بولیں گے تو صحیح تو اور بھی کتابیں ہیں، صحیح ابن حبان ہے اور صحیح ابن خزیمہ ہے، پھر وہ کتابیں کدھر جائیں گی؟ اور ان کو ہم نے اتنا پیچھے دھکیل دیا ہے ان 2 کی وجہ سے کہ ہمارے لیے پریشانی بن گئی۔ اور جو دوسری سنن ہے وہ سنن اربع کا لفظ ہم نے کہہ کر سنن دارمی کو نکال دیا، جو بعد محدثین کرام کے ہاں ابن ماجہ سے بھی زیادہ اس میں صحیح حدیث موجود ہے۔ موطا امام مالک جو کتاب ہے، یہ باقی جو کتابیں ان کو پیچھے چھوڑ دی، اور سنن میں سے سنن کبریٰ امام بہقی کی جو کتاب ہے اس کو بھی ہم نے پیچھے چھوڑ دیا، اور سنن اربع کا ہم نے اختصاص کر لیا۔ ہم نے کہا کہ یہ کتابیں، اور اب تو یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض لوگ پوچھتے ہیں یہ کتاب سیاہ ستہ میں ہے؟ کتب ستہ میں، سیاہ کے لفظ پر تو اعتراض بھی ہوا ہے، کتب ستہ میں ہے؟ جی کتب ستہ میں نہیں۔ اچھا نہیں، پھر نہیں ہم اس کو تسلیم کرتے۔ اگر کتب ستہ میں ہے تو ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے اتھینٹک ہے، ہم اس کو دل و جان سے قبول کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ شکوک و شبہات ہیں جو آج کے اس دور میں ہمارے سامنے آ رہے ہیں، اور پہلے ائمہ نے کسی حکمت اور وجوہات کی بنیاد پر اس کا نام رکھا، لیکن اب اسی نام سے ان کو اگر آگے یہ چلتا رہا تو پھر اس طرح کے شکوک و شبہات ذہن میں آئیں گے، پھر کئی مشکلات پیدا ہوں گی۔ میں یہ بات صرف آپ سے اس لیے کرنا چاہتا ہوں کہ آپ پورے ذخیرہ حدیث کو ان 6 کتابوں میں بند نہ کر دیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو بھی حدیث ثابت باقی کتابوں میں موجود ہے، اس کو بھی لیں، اس کو بھی اتنی حیثیت دیں۔ دیکھیں امام احمد بن حنبل نے اپنی جو مسند ہے، جو احادیث انہوں نے جمع کی تھی، اس کے بارے میں انہوں نے کیا فرمایا تھا؟ فرمایا تھا ما لیس فیہ فلا تقبلوا، جو اس میں نہیں ہے اس کو قبول نہ کرو۔ انہوں نے جو فرمایا، انہیں کیا مطلب تھا؟ ان کا مطلب یہ تھا کہ میں نے تقریباً ساری حدیثیں اس میں کانٹ چھانٹ کر کے میں نے رکھ دی ہیں، اس میں حدیثیں آپ کو کسی اور کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تو انہوں نے ساری احادیث اپنی کتاب میں بتائی۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے موطا امام مالک کے بارے میں کیا فرمایا؟ ما علی الارض کتاب اصح من کتاب مالک، امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کتاب سے زیادہ صحیح روئے زمین پر کوئی نہیں۔
اب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے یہ فرمان یا موطا امام مالک یا مسند احمد بن حنبل، یہ یقیناً یہ جو سیاستہ جو کتب ستہ ہیں ان سے پہلے کی ہیں، وہ ان سے پہلے کی ہیں، اس بات کا احساس ہے۔ کوئی بندہ یہ کہہ سکتا ہے جن نے اس دور کے مطابق یہ کہا تھا، لیکن احادیث تو صحیح ہے نا۔ اس کا مطلب ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک موطا امام مالک کی ساری روایات صحیح ہیں اور اس طرح کی اور کوئی کتاب نہیں ہے، تو پھر موطا امام مالک کا نام کدھر گیا؟ ان کتب ستہ میں موطا امام مالک کو ہم نے کدھر کیا، مسند احمد بن حنبل کو کدھر کیا، باقی کتابوں کو ہم نے کدھر کیا؟ اور اس کا اختصاص جو ہم نے کیا ہے، اس کی ضرورت ہی کیا پیش آئی تھی ماں سوائے اس کے کہ اس کو کتاب کا یا مدارس کا یا نصاب کا حصہ بنا دیا جائے؟ اس کا یہ مطلب ان کا نہیں تھا محدثین کرام کا کہ آپ اس کو پورے شریعت اسلامیہ کا حصہ بنا کر 6 کتابوں میں سارا کچھ بند کر کے رکھ دو اور باقی جو حدیث کی کتابیں ان کو تسلیم ہی نہ کرو۔ یہ تو ان کا مقصد ہی نہیں تھا، یہ مقصد تو ہم نے خود بنا لیا آگے سے اس کو مخصوص کر کے ان کتابوں کے ساتھ۔ اور یہاں پر میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ان 6 کتابوں کا مقصد بالکل نہیں تھا کہ ان 6 کتابوں میں ساری حدیثیں صحیح ہیں، باقیوں کو آپ چھوڑ دیں اور ان کو لے لیں۔ ان میں سے جو 6 نمبر پر سنن ابن ماجہ آتی ہے، اس کتاب کے بارے میں امام ابن حجر اسقلانی نے کیا فرمایا؟ انہوں نے فرمایا وَفِيهِ أَحَادِيثٌ كَثِيرَةٌ مُنْكَرَةٌ، فرماتے ہیں کہ اس میں کئی احادیث منکر ہیں، یہ امام ابن حجر اسقلانی نے کہا۔ اور امام ابن جوزی نے اس کی کتنی تقریباً 30 کے قریب احادیث کو موضوع قرار دیا جو ابن ماجہ میں، اور ان کے بارے میں امام سخاوی نے اپنی کتاب فتح المغیث میں علائی کا ایک قول ذکر کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں يَنبَغِي أَن يَكُونَ كِتَابُ الدَّارِمِي سادسها، مناسب یہ تھا کہ ان 6 کتابوں میں سے جو 6ٹھی تھی وہ سنن دارمی ہوتی، کیونکہ اس کی جو احادیث ہیں وہ باقی کتابوں سے بہتر، یعنی ابن ماجہ کی بنسبت جو ہیں وہ اس کی زیادہ صحیح ہیں، جس میں کم ضعیف روایات اور کم منکر روایات ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کہتے ہیں اس کو بھی شامل ہونا چاہیے۔ کسی نے کہا کہ موطا امام مالک کو بھی اس میں شامل ہونا چاہیے۔ تو بات یہ ہے کہ کوئی کہہ رہا ہے کہ اس کو ایڈ ہونا چاہیے، اس کو نکلنا چاہیے۔ اچھا، کسی نے یہ کہا ہے کہ آپ ایسا کریں، امام ابن جوزی نے یہ مشورہ دیا، انہوں نے فرمایا کہ آپ اس کا نام اصول خمسہ رکھ لیں، جو ابن ماجہ اس کو نکال دیں، 5 کتابیں باقی رکھے۔ کسی نے کہا ترمذی میں ضعیف حدیث ان کو بھی نکال دو اور اصول 4 رکھو۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ ضرورت کیا ہے، مجبوری کیا ہے ہماری کہ ہم ان کو ایک اصول 6 کا نام دے دیں اور بس اس پر پہرا لگا کے بیٹھ جائیں کہ اب اس میں کسی کو ایڈ کر لو اور کسی کو نکال لو، کسی کو ایڈ کر لو اور کسی کو اس میں سے نکال دو، ایگزٹ کر دو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے وہ حد بندی کر دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی، جو کہ کسی طریقے سے بھی آج کے اس دور کو بھی سامنے رکھ کر کسی طریقے سے بھی یہ بہتر نہیں ہے۔ لہٰذا میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں اب یہ اصطلاح آج کے اس دور کے لیے فتنوں کو دیکھتے ہو، یہ بات نہیں ہے کہ ہم ان فتنوں کا سدباب کریں اور یہ کریں وہ، میں یہ نہیں کہہ رہا فتنوں کا سدباب کرنا چاہیے، الحمدللہ رب العالمین ہم کر رہے ہیں فتنوں کا سدباب، لیکن لوگوں کے ذہن میں یہ بات ڈالنے کے لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حدیث کا ذخیرہ ہے وہ سارا ہی قابل قبول ہے، جو بھی حدیث ثابت ہے وہ سارا قابل قبول ہے، یہ بات بھی تو ہم نے ڈالنی ہے نا۔ آج دفاع کرو گے پھر کوئی اٹھے گا اور پھر کل کو مسئلہ بن جائے گا۔ اس لیے صحیحین، سنن 4، اصول 6، صحاح 6، اصول 5، اصول 4، ان کی ضرورت کیا ہے؟ اب ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اس طرح کی جو تقسیم ہے اور اس طرح کی تقسیم کے بارے میں جو آپ سوچتے ہیں تو پھر اس سے متبادراً جو بات ذہن میں آتی ہے وہ یہی آتی ہے کہ یہ 6 کتابیں اہم ہیں، مستشرقین کو موقع مل گیا، باقیوں کو موقع مل گیا، انہوں نے یہاں تک یہ کہہ دیا کہ سنن 4 کو بھی چھوڑو، بس بخاری مسلم لوگ کافی ہے۔ کل کو پھر کہیں گے جی وہ جو صحیح مسلم ہے نا وہ سب سے زیادہ اعلیٰ کتاب ہے، جس طرح ابو علی نیشاپوری نے بھی یہ فرمایا ہے ما تحت عدیم السماء یصح من کتاب مسلم بن الحجاج فی علم الحدیث، انہوں نے فرمایا کہ اس روئے زمین پر آسمان کے نیچے صحیح مسلم سے بڑھ کر کوئی کتاب زیادہ صحیح نہیں ہے، یعنی کوئی بھی کتاب اس سے بڑھ کر نہیں ہے علم حدیث میں جو امام مسلم کی کتاب ہے صحیح مسلم۔ اور اس کو امام خطیب بغدادی نے تاریخ بغداد میں اس کو ذکر کیا ہے، تاریخ دمشق میں ابن اسحاق نے ذکر کیا ہے، ابن حجر اسقلانی نے تہذیب ذکر کیا اور ذہبی نے تذکرۃ الحفاظ میں اس قول کو ذکر کیا۔ اس کا مطلب ہے کہ پھر جو صحیح مسلم ہے اس کی ترجیح ہے اس قول کے مطابق۔
اب میں یہ نہیں کہہ رہا، میں کوئی اعتراض نہیں اٹھا رہا، میں صرف قول آپ کو بتا رہا ہوں کہ پھر تو یہ ہوگا کہ اس کتاب کو پہلے ہونا چاہیے، اس کتاب کو بعد میں ہونا چاہیے، 4 کو بعد میں ہونا چاہیے، فلاں کو یہ ہونا چاہیے، ان ائمہ کی شرائط ہیں، ان شرائط کے مطابق ایسا ہونا چاہیے۔ یہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہمیں ضرورت کیا ہے اس کو اتنی تقسیم کرنے کی؟ کوئی ضرورت نہیں پڑی ہوئی ہمیں۔ ہم کتابوں کو ایسے انداز سے لے کر آئیں کہ وہ 6 کتابیں نہ گنی جائیں، گنتی نہ ہو اس میں کہ 2 ہیں، 6 ہیں، 4 ہیں، کل کو اٹھے گا تو وہ اس کو 10 بنا دے گا۔ تو یہ جو ٹرم ہے اس کو نصاب تک رہنے دیا جائے کہ مدرسوں کا نصاب ہے جی 6 کتابیں، نہ کہ اس کو نظریے کے طور پر پیش کر دیا جائے کہ 6 کتابیں ان کو تسلیم کرنا تو کرو، باقی کتابوں کو چھوڑو۔ یہ نظریہ نہیں ہونا چاہیے، اس کو صرف نصاب کا حصہ ہونا چاہیے۔ اب دیکھیں نا، ایک بندہ کہے جی یہ جو درس نظامی کا 9 سالہ جو نصاب ہے، اس نصاب کے اندر جو کتاب ہوگی وہ شریعت اسلامیہ کی کتاب ہوگی، باقی جو کتابیں ہیں وہ شریعت اسلامیہ کی نہیں ہے، باقی کو ساری کو نکال دو، فقہ کی کتابوں کو نکال دو، حدیث کی کتابوں کو نکال دو، باقی فنون کی کتابوں کو نکال دے، فلسفہ ہے اس کو نکال دو، منطق کی باقی کتابیں ہیں ان کو نکال دو، یہ صرف و نحو کی کتابیں ہیں ان کو نکال دو، اس میں آپ بس ٹھیک ہے نحو میر ہے، ہدایت النحو ہے اس کو شامل کر لو، جامی ہے اس کو شامل کر لو، باقی ساری چھوڑ دو کیونکہ ان کی حیثیت ہی کوئی نہیں ہے۔ اسی طرح اصول فقہ کی کتابیں ہیں ان کو لے لو اور باقی ساری اصول فقہ کی کتابوں کو چھوڑ دو، اس میں سے جو ہے وہ آپ اصول شاشی لے لیں اور نور الانوار لے لیں، اس میں التوضیح والتلوی لے لیں اور باقی ساری چھوڑ دیں۔ تو ہمیں ان کتابوں کی گنتی سے نکلنا ہوگا، یہ 2 4 6 اس گنتی سے نکلنا ہے، تب ہم بچ سکیں گے۔ اور ان کتابوں کو صرف جو گنتی میں آ چکی ہیں ان کو نصاب کا حصہ سمجھ لیں، اور اس گنتی کو ہم باقی شریعت اسلامیہ کا حصہ سمجھنے سے بچ جائیں۔ میرے بھائیو، اس کا حل کیا ہے؟ ظاہر ہے اگر ایسی بات ہے تو اس کا حل بھی تو چاہیے نا، کہ اگر ہم اس گنتی سے نکلنا چاہتے ہیں تو پھر ہم کیسے اس ذخیرہ حدیث کو سامنے لے کر آئیں گے، اور کیسے ہم ان گنتی سے بچ سکیں گے 2 4 6 کی حد بندی سے؟ تو اس کا حل میں آپ کی بارگاہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ آپ اس کو دیکھیں، اس حل میں پورے کا پورا ذخیرہ حدیث آئے گا، اور آپ سمجھیں گے کہ واقعتاً یہ اصطلاح ہونی چاہیے، وہ کتب ستہ کی اصطلاح نہیں ہونی چاہیے۔ وہ حل یہ ہے کہ ہم ان کتابوں کو تقسیم کر لیں، ان کو کتب حدیث کی اقسام بنا لیں، پھر سارا ذخیرہ حدیث اس کے اندر آ جائے گا۔ مثال کے طور پر ہم اس کو کیسے تقسیم کر سکتے ہیں؟ ہم اس طریقے سے تقسیم کر سکتے ہیں کہ ہم جو کتب صحاح ہے، یعنی جتنی بھی صحیح حدیثیں ہیں، جس کتاب میں اس مصنف نے کہا ہے کہ یہ جو کتاب ہے اس میں میں نے صحیح حدیثیں رکھی ہیں، اس مصنف کے کہنے پر ہم خود نہ کریں ورنہ پھر اختلاف آ جائے گا۔ ہم کہیں گے جی یہ دیکھو جی کتب صحاح اور اس میں حدیثیں ضعیف، پھر اختلاف آ جائے گا۔ صرف جو مصنف کا گمان ہے اور اس نے جن شرائط کو سامنے رکھا ہے، جن اصول کو سامنے رکھ کر اس نے اپنی کتاب کا نام صحاح رکھا ہے، ہم اس کو سامنے رکھیں اور اس کو سامنے رکھ کر ہم اس کی پہلی جو قسم ہے وہ بیان کریں جی کتب صحاح۔ جس طرح اگر ہم کتب صحاح نام رکھیں گے تو پھر وہ صرف صحیحین کے ساتھ خاص نہیں ہوگی کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم اس کے ساتھ خاص نہیں ہوگی، اس میں صحیح ابن خزیمہ بھی شامل ہوگی اور اس میں صحیح ابن حبان بھی شامل ہوگی، اور باقی جو صحیح کتب ہیں وہ بھی اس میں شامل ہو جائیں گی۔ تو اس طریقے سے ہم اس سے بچ سکتے ہیں، اور پہلی جو اس کی قسم ہے وہ ہم صحاح کے نام سے رکھ سکتے ہیں، پھر اس کے بعد آگے دوسری اس کی اقسام آئیں گی۔ دوسرا وہ کتب جس کو مصنفین نے، ان کتابوں کے مصنفین نے فقہی ابواب کی طرز پر رکھا ہے، ان ساری کتابوں کو آپ سنن میں شامل کر لیں، جس طرح یہ سنن اربع آپ کہتے ہیں، اس کے ساتھ آپ شامل کر لیں السنن الکبریٰ للبیہقی کو کر لیں، اس کے علاوہ سنن امام دارمی کو شامل کر لیں، باقی جو سنن کتابیں ہیں ساری اس میں شامل کر لیں۔ اب صحاح بھی ساری آ جائیں گی، سنن بھی ساری آ جائیں گی، پھر اس کے بعد آپ معاجم کو شامل کر لیں جنہوں نے اپنے شیوخ کی ترتیب کے ساتھ رکھا ہے، جس طرح امام طبرانی کی ہیں معاجم ثلاثہ ہیں، دیگر معاجم ہیں، ان کو اس میں ایڈ کر لیں۔ اس کے علاوہ آپ کتب الاجزاء کو رکھ لیں، اس میں شامل، اس کو شامل کر لیں اجزاء کو، جس میں مختلف موضوعات ایک ایک موضوع لے کر
اس پر پوری پوری بحث کی گئی ہے اس کو اس میں شامل کر لیں، کتب الاطراف کو کر لیں کہ جنہوں نے حدیث کی ایک جانب سے اس کا آغاز کیا ہے، مستخرجات کو اس میں شامل کر لیں کہ جنہوں نے حدیثیں باقی لی ہیں اور سند اپنی طرف سے پیش کر دی ہے، اسی طرح مستدرک کو اس میں شامل کر لیں کہ جس نے شرائط کسی اور امام کے لیے اور حدیثیں اپنی طرف سے اس کو ذکر کر دی ہے، آپ مستدرک کو شامل کر لیں تو وہ بھی اس میں آ جائیں گی۔ اسی طرح باقی جتنی بھی اقسام ہیں ان اقسام کے ماتحت ساری احادیث کو لے آئیں اور ان ساری حدیث کو لا کر ایک پورا ذخیرہ حدیث خوبصورت سا ہمارے سامنے آ جائے گا۔ اس میں پھر جو حدیث بھی صحیح ہوگی، ثابت ہوگی، چاہے وہ حسن ہو یا وہ چند ضعیف مل کر حسن لغیری ہی بننے والی ہوں، وہ جتنی بھی ثابت ذخیرہ حدیث ہمارے سامنے آئے گا ہم اس کو لے لیں گے اور اس کو پھر سامنے رکھیں گے۔ ایک مکمل طور پر ایک پورا ذخیرہ ہمارے سامنے آ جائے گا، پھر ہم اس حد بندی سے بچ جائیں گے، فرقہ پرستی سے بچ جائیں گے، اس نئے جنم لینے والے فطرے سے بچ جائیں گے جو ہمیں صرف بخاری اور مسلم کی طرف دھکیل کے لے جائے گا، اس سے ہم بچ جائیں گے۔ آج اگر ہم نے اپنی آنکھیں نہ کھولیں تو پھر ہمیں یہ بہت بڑا نقصان اٹھانا پڑے گا، پھر ہم بالکل محدود ہو جائیں گے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باقی کتابیں کدھر جائیں گی، پھر مصنفات کدھر جائیں گی، ابن ابی شیبہ کی اور امام عبد الرزاق کی اور دوسرا جتنا بھی ذخیرہ ہے وہ کتابیں کدھر جائیں گی، پھر ہم ان کو ڈھونڈتے رہ جائیں گے۔ کتنے نوجوان ہیں جن کو ان کتابوں کے نام تک نہیں آتے، اور کتنے ہمارے مسلمان بھائی ہیں جو ان کتابوں کے نام تک نہیں جانتے، اور صرف ان سے یہ پوچھ لو بخاری مسلم ہے وہ جانتے ہوں گے، کتب ستہ کے نام پوچھ لو جانتے ہوں گے، باقی کتابوں کو نہیں جانتے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم سب ذمہ دار ہیں اس کے کہ ہم نے باقی ذخیرہ حدیث کو پیچھے چھوڑ دیا ہے اور ان 6 کتابوں کو ہم نے پرومیننٹ کر دیا ہے، اور ہم نے یہ ایک داغ چھوڑ دیا اپنی پوری تاریخ پر۔ اس لیے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں دل کی گہرائیوں سے، میرا مقصد کوئی نئی راہ اختیار کرنا نہیں ہے، میرا مقصد کوئی ایک ایسی سوچ دینا نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے کوئی خرابی پیدا ہو، یا میں کوئی ایک نیا فتنہ پیدا کرنا چاہ رہا ہوں، میری ایسی بالکل سوچ نہیں ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کوئی ایک شخص اور کوئی ایک مسلک میرا ہدف نہیں ہے، میں صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام سنتیں اور احادیث کا احیاء چاہتا ہوں، اور باقی لوگ بھی چاہتے ہیں کہ احیاء ہو، دوبارہ سے وہ حدیث سامنے آئیں، اور یہ جو نامینیٹڈ چیزیں ہیں یہ بھی ان کے اندر مکس ہو جائیں، بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی، ابو داؤد، ابن ماجہ، یہ سب اس کے ساتھ مکس ہو جائیں اور سب اسی ترتیب کے اندر آ جائیں تاکہ کوئی کتاب پیچھے نہ رہے، ایک پوری ترتیب ہمارے سامنے آ جائے۔ اس طرح پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ذخیرہ حدیث کو ایک جلا ملے، اور ذخیرہ حدیث سارے کا سارا لوگوں کی نظروں کے سامنے ہو، اور ایک مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کے ناطے وہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر حدیث کو سن کر اس کو تہ دل سے ماننے والا ہو، نہ کہ وہ کسی ایک کتاب کو ریجیکٹڈ سمجھ کے اس کو پیچھے چھوڑ دے۔ آپ یقین جانیں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے جب سفر کیا تھا ملک شام کا تو 2 ماہ کا سفر تھا، اور ایک حدیث لینے کے لیے حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ سے گئے تھے، اور وہ حدیث لے کر واپس آ گئے تھے، ایک حدیث کے لیے اتنا سفر کیا تھا، اور آج ہزاروں لاکھوں حدیثیں دوسری کتابوں میں پڑھی ہیں اور ہم ان کی طرف نگاہ ہی نہیں کرتے، اور ہم کہتے ہیں کہ صرف یہ 6 کتابیں۔ اس لیے اب اصول 6، کتب 6، صحاح 6، اصول 5، اصول 4، صحیحین، یہ جو اصطلاحات ہیں براہ کرم ان سے اب ہمیں تھوڑا سا ان سے ہمیں ایوائڈ کر کے تو ہمیں یہ جو تقسیم ہے اس طرف خیال رکھنا چاہیے تاکہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا سارا ذخیرہ حدیث سامنے آ سکے اور امت مسلمہ کا ایک ذہن بن سکے کہ صرف چند گنتی کی کتابیں جو ہیں وہ ہمارے لیے مصدر نہیں ہیں، بلکہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا سارا ذخیرہ حدیث جو ہے وہ ہمارے لیے مصدر ہے، اور یہی مقصد ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کو احیاء ملے۔ کوئی ایسا مقصد نہیں ہے کہ جس سے کسی کو ہم کہیں کہ کسی کی جو پہلے جتنے بھی محدثین کرام ہیں ان سے کوئی ہم کو نئے چل پڑے ہیں، ان نے جو کام کیا تھا تو ہم کون ہوتے ہیں وہ کام کرنے، ایسی بات بالکل نہیں ہے۔ بلکہ آپ سوچیں کہ عہد حاضر کا مسئلہ کیا ہے، کہ عہد حاضر میں جو ہمیں مصائب، تکالیف، پریشانیاں اٹھانی پڑ رہی ہیں اس وجہ سے،
ان کا سدباب ہو سکے اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سارے ذخیرہ حدیث کو ہم بطور حجت مان سکیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں اس پر عمل پیرائی کی توفیق عطا فرمائے، اور ایسے لوگ جن کے ذہن میں یہ آئے کہ شاید ہم کو سیاہ ستہ کی مخالفت کر رہے ہیں یا کتب ستہ کی مخالفت کر رہے ہیں، اصول ستہ کی یا صحیحین کی مخالفت کر رہے ہیں، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ یہ ساری کتابیں ہمارے لیے بہت ہی قابل احترام ہیں۔ پیارے آقا علیہ السلام کا سارا ذخیرہ حدیث ہمارے لیے حجت ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں احیاء حدیث کے لیے، دفاع حدیث کے لیے ہر لمحہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی حبیبی سیدنا محمد و آلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ۔